السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی کی خاموشی پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا اور پی ایم مودی اس پورے معاملے پر خاموش ہے۔ پرینکا گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا کہ ایک بار پھر نیٹ کا پیپر لیک ہونے کی خبر آ رہی، ملک کے 24 لاکھ نوجوانوں کے مستقبل سے ایک بار پھر کھلواڑ ہوا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں سے کروڑوں ہونہار نوجوانوں کے ساتھ چل رہا یہ سلسلہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ کیا ملک کے وزیر اعظم اس پر کچھ کہیں گے؟ نوجوانوں کو بہلانے کے لیے پارلیمنٹ میں پیپر لیک کے خلاف قانون پاس ہوا تھا، وہ قانون کہاں ہے؟ لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی گرفتاری کو چیلنج کرنے والی ان کی عرضداشت کو ہائی کورٹ سے مسترد کیے جانے کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سورین کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل کپل سبل نے انتخابات کے پیش نظر درخواست کی جلد از جلد سماعت کی درخواست کی ہے۔ اس پر چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی والی بینچ کے سامنے ہے اور اس پر جلد سماعت کی جائے گی۔ واضح ہے کہ جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے 3 مئی کو ہیمنت سورین کی ری عرضداشت کو مسترد کر دیا تھا، جس میں انہوں نے ای ڈی کی گرفتاری کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کو ضمانت دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اپنی درخواست میں سورین نے دعویٰ کیا کہ ان کی گرفتاری بلا جواز تھی اور کیس میں ان کا ریمانڈ من مانی اور غیر قانونی ہے۔ منی پور میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری کے سبب عوام کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ خراب موسم کو دیکھتے ہوئے منی پور کے وزیر اعلیٰ نے اسکول و کالج کو 2 دن کے لیے یعنی کہ 6 اور 7 مئی کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا۔ محکمہ موسمیات نے منی پور سمیت کئی شمالی مشرقی ریاستوں میں منگل تک زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ بارش کا اورنج الرٹ جاری کیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے منی پور کے وزیر اعلیٰ اور این بیرین سنگھ نے اعلان کیا ہے کہ وہ متاثرہ لوگوں کی مدد کریں گے اور ریاستی حکومت کی طرف سے ضروری اقدام اٹھائے جائیں گے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے تحت منگل کو بہار کی 5 لوک سبھا سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے، مگر اس سے پہلے آر جے ڈی لیڈر اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو نے وزیر اعظم مودی پر سخت حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی انتخابات کے دوران ایک بھی کام کی بات نہیں کر رہے۔ آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے لکھا کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ سماج کے بڑے بزرگ گیان، دھیان اور کام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں تو 74 سال کے وزیر اعظم بزرگ ہونے کے باوجود انتخابات کے دوران ایک بھی کام کی بات نہیں کر رہے۔ اتر پردیش کے اٹاوا میں ایک اسٹیشن ماسٹر ڈیوٹی کے دوران سو گیا، جس کی وجہ سے ٹرین آدھے گھنٹے تک سگنل کا انتظار کرتی رہی۔ یہ معاملہ 3 مئی کا ہے۔ اٹاوا کے قریب اودی مور روڈ اسٹیشن پر پٹنہ کوٹا ایکسپریس ٹرین تقریباً آدھے گھنٹے تک سگنل کا انتظار کرتی رہی، لیکن اسٹیشن ماسٹر سوئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ٹرین کھڑی رہی۔ یہ ریلوے اسٹیشن آگرہ ڈویژن کے تحت آتا ہے۔ اس واقعے کی سنگینی کے پیش نظر اسٹیشن ماسٹر کو وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا۔ اسٹیشن ماسٹر کی غفلت سے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔ آگرہ ریلوے ڈویژن کے پی آر او پرشتی شریواستو نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا، ہم نے اسٹیشن ماسٹر کو چارج شیٹ جاری کر دی ہے اور تعدیبی کارروائی کی جا رہی۔ ریلوے حکام نے بتایا کہ ادی موڈ روڈ اسٹیشن اٹاوا سے پہلے ایک چھوٹا لیکن اہم اسٹیشن ہے، کیونکہ آگرہ اور جھانسی سے پریاگراج جانے والی ٹرینیں اسی اسٹیشن سے گزرتی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے دوسرے ممالک کے انتخابی انتظامی اداروں کے ساتھ بین الاقوامی تعاون اور شراکت داری کے لیے انٹرنیشنل الیکشن وزٹر پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور اسی کے تحت ایک غیر ملکی وفد 6 سے 8 مئی تک مہاراشٹر میں رائے گڑھ ضلع میں انتخابی عمل کا مشاہدہ کر رہا۔ رائے گڑھ کلکٹر اور ضلع الیکشن آفیسر کشن جاولے نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ 7 رکنی غیر ملکی وفد خاص طور پر مہاراشٹر کے رائے گڑھ ضلع میں انتخابی عمل کا مشاہدہ کر رہا۔ وفد میں محمد منیر الزمان ٹی اور جی ایم شہتاب الدین بنگلہ دیش، نور لان عبید الروف اور ایبک زیکان قازقستان، سلجا حلقہ پاسیلینا سری لنکا اور پرشیلا چیگمبا اور سمبا راشے ٹوگائی زمبابوے شامل ہیں۔
مشرقی لداخ کے پینگونگ میں ہوئی ہندوستان اور چین کی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ کی چوتھی برسی ہے۔ اس موقع پر کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے مودی حکومت کے ذریعے اپنی سرحدوں کی حفاظت میں ناکامی پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ 15 جون 2020 کو گلوان میں ہمارے 20 بہادر فوجیوں نے ملک کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دی تھی، لیکن اس کے بعد حالت یہ ہے کہ ہمارے فوجی 65 میں 26 گشتی پوائنٹ تک جا ہی نہیں پا رہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک طویل پوسٹ کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ مشرقی لداخ کے پینگونگ تسو میں ہندوستان اور چین کے فوجیوں کے درمیان شروع ہونے والے تنازع کی آج چوتھی برسی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے تصدیق کی ہے کہ ان کی حکومت حماس کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر پہنچنے کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے حماس پر الزام لگایا کہ اس نے ناقابل قبول مطالبات پیش کیے ہیں۔ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ حماس ضرورت سے زیادہ مطالبات کر رہا، ان کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ہم غزہ کی پٹی سے اپنی تمام فوجیوں کو واپس بلا لیں، جنگ ختم کریں اور حماس کو تنہا چھوڑ دیں۔ اسرائیل ان شرائط کو قبول نہیں کر سکتا۔ راجپوت سماج بی جے پی سے بہت سخت ناراض ہے۔ مرکزی وزیر پرشوتم روپالا کے متنازع بیان سے ناراض راجپوت ووٹروں کو راضی کرنے کے لیے بی جے پی نے ایک بڑا اور حتمی اقدام کیا ہے۔ بی جے پی کے تمام کشتریا یعنی راجپوت لیڈروں نے راجپوت برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ قومی مفاد میں بی جے پی کو ووٹ دیں۔ واضح ہے کہ گجرات کی تمام 26 سیٹوں پر 7 مئی کو ووٹنگ ہونی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گجرات میں بی جے پی کی سینئر کشتری رہنما بھوپیندر سنگھ چوڈاسما، آئی کے جڈیجا، پردیپ سنگھ جڈیجا، مندھاتا سنگھ جڈیجا، کیسری دیو سنگھ جھالا، بلونت سنگھ راجپوت، جے دراتھ سنگھ پرمار، مہندر سنگھ سرویا اور کریت سنگھ رانا، دھرمیندر سنگھ شامل ہیں۔ انہوں نے ایک بیان جاری کر کے اپنی برادری سے بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے سابق رکن حافظ نوشاد احمد اعظمی نے گزشتہ دنوں وزارت کے ایک آفیسر کے اس بیان پر کہ اس بار حج کا کرایہ مختلف جگہوں سے محکمے کی وزیر اسمرتی ایرانی کی بہت محنت اور کوششوں سے حج 2024 سستا ہو گیا ہے، دعویٰ کیا کہ افسران وزیر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے۔ حافظ نوشاد احمد اعظمی جو برسوں سے ملک کے عازمین کو سہولت دلانے کے لیے مختلف طریقوں سے اپنے رفقاء کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں، انہوں نے 2023 اور حج 2024 کے اخراجات کا سرکولر میڈیا کو بھیجتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ بے حد افسوس کی بات ہے کہ وزارت کے افسران پوری طرح اس سلسلے میں عوام کے سامنے سچائی نہ رکھ کر وزیر کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات کے دوران بی جے پی کانگریس اور حزب اختلاف پر خاندانی سیاست کرنے کا الزام لگاتی رہی ہے، جبکہ خود کے رہنماؤں کے خاندان کے لوگ خاندانی سیاست کرتے رہے ہیں۔ اسی لوک سبھا انتخابات میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں بی جے پی امیدواروں کے خاندان کے لوگ بی جے پی میں سیاسی طور پر متحرک ہیں۔ حال ہی میں اتر پردیش کے کیسر گنج سے بی جے پی نے جن کو امیدوار بنایا ہے وہ موجودہ رکن پارلیمنٹ برج بھوشن شرن سنگھ کے بیٹے ہیں۔ تازہ مثال اب رکن پارلیمنٹ منوج تیواری کی بیٹی ریتی تیواری کی بی جے پی میں شمولیت ہے۔ لوک سبھا انتخابات کے درمیان دہلی بی جے پی کے سابق صدر اور موجودہ رکن پارلیمنٹ منوج تیواری کی بیٹی ریتی تیواری بی جے پی میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی سیاست میں آئیں گی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ کسی کو مایوس نہیں کریں گی۔ ریتی تیواری نہ صرف گلوکارہ ہیں بلکہ نغمہ نگار بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔